در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں، طوفان کے جی خوش آمدید ناظرین، سیگمنٹ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ میرے آقا کا جن لوگوں پر کرم ہوا ہے وہ اس کرم کا اعتراف کرتے ہیں، اعتراف کرم میں وہ اپنا سر جھکائے زندگی گزارتے ہیں، اور ایسی بے شمار شخصیات۔ شعبہ نعت تب تک ہمارے ساتھ موجود تھا، لیکن اب ہم نے شعبہ علم و دانش کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے، اور دنیا علم و فن کی بات ہو تو ARYQ TV پر آنے والے مفتیان کرام، علماء کرام میں ایک نمایاں نام اور بہت ماشاءاللہ فقیہ اور بہترین عالم، بہت ایکسٹمپور بولنے والی شخصیت جناب مفتی حسن نوید نیازی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے تو اس میں ہم جو ہے کچھ بائیوگرافی چاہتے ہیں انسان کی، کہ بطور عالم تو دنیا آپ کو جانتی ہے، بطور انسان آپ کا سفر کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ ایک طرف تو یہ تعلیمی شغف جو ہے آپ کا، یہ کیسے شروع ہوا؟ پیدائش کہاں پر ہوئی؟ کن حالات میں ہوئی؟ پھر آگے کیسے بڑھے؟ میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے شہر میاں والی سے ہے۔ صحیح۔ اور نیازی یہ میرے نام کے ساتھ لگتا ہے، یہ ہماری کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، نیازی ہماری فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ وہیں پر ہی جو ہے وہ ابتدائی تعلیم وغیرہ حاصل کی ہے سب میاں والی میں ہی۔ اس کے بعد پھر جب ہم آئے درس نامی وغیرہ کی طرف، دینی تعلیم کی طرف، جب میں نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ جاری رکھی ہے۔ صحیح۔ تو میں نے دنیاوی تعلیم میں آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے ماسٹرز کیا، MPhil کیا، اور ابھی میرا جو PhD کے لیے تھیسس ہے وہ میں نے سبمٹ کروایا۔ اچھا، کیا ہے مقالہ برائے PhD؟ حدیث موضوع کے بارے میں جو ہے وہ کلام کر رہا ہوں میں، مقالہ موضوع ہے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس دنیاوی تعلیم بھی ساتھ سے جاری رکھی ہے، دینی تعلیم کے اندر جو ہے درس نامی بھی کیا، تخصص بھی کیا، پنجاب میں بھی پڑھا ہے، پھر کراچی میں بھی پڑھا ہے، مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا، دینی بھی دنیاوی طور پر بھی۔ اور وہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہا نا، ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال، بندے کو کمال بے کمالی میں ہے۔ کیا اچھی اس اعتراف میں کوئی یار نہیں ہے کہ جو ہے وہ کمال تو خیر کوئی بھی نہیں، بس بے کمالی ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے، لطف فرمائے، آمین۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، وہ ابتدائی حالات، مطلب شروع میں آپ جب ابتدائی سفر ہے تو اس وقت آپ کے خاندان میں کوئی عالم بنا یا آس پاس بہن بھائیوں میں کسی میں؟ ہمارے خاندان میں کوئی بھی عالم نہیں تھا۔ اچھا۔ سارا خاندان جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ اور ویل سیٹل، بلکہ جو ہے وہ ہمارے جو علاقہ ہے اس میں سب سے بڑی جو مسجد ہے جامع شمع صدیقیہ، صحیح، وہاں کے جو محتمم تھے، مسجد کے متولی اور مدرسے کے محتمم باقاعدہ حضرت قبلہ مفتی میاں محمد صاحب رحمہ اللہ، وہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد اور خلیفہ تھے۔ تو وہ جب کبھی میں مسجد میں جاتا تھا تو ان کو ملتا تھا تو وہ کبھی کبھی مجھے جو ہے وہ ذرائع خوش طبی کہتے تھے کہ آپ معلوم کرو کہیں آپ لے پالک تو نہیں ہو۔ اچھا، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اس میں کچھ اور ہے، بزنس ہے، اور وہ اس طرف ہے، سارے سیاست کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ۔ اچھا، سیاست، ہمارا سیاسی بیک گراؤنڈ کافی ہے، اس علاقے کے جو ایک مشہور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ۔ اچھا صحیح ہے، سارا پورے خاندان کا۔ صحیح۔ تو انہوں نے، اور آپ جو ہے وہ اس طرف، پھر بعد میں انہیں میرے نانا کے بارے میں جب پتہ چلا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں آپ کو نانا کی وجہ سے۔ نانا کون تھے آپ کے؟ نانا میرے جو ہے وہ حاجی عطا اللہ خان، بہت ذی علم اور صاحب مطالعہ شخصیت تھے۔ ان کا اپنی کتابوں کی کا ایسا ذخیرہ تھا کہ ہمارے گھر میں پورا ایک نانا کے ایک کمرہ تھا، وہ کمرہ پورا مختص تھا صرف کتابوں کے لیے۔ اچھا، شغف تھا کتابوں کا، صاحب مطالعہ۔ کیا بات ہے۔ میں چونکہ رہتا بھی نانا کے ساتھ ہی تھا، صحیح، یہ مجھے کتابوں کی محبت جو ہے یہ نانا سے ملی، اور کتابیں تو اتنی کہ اب الحمدللہ میرا اپنا جو ذخیرہ کتب ہے ذاتی جو ہے وہ نانا کا جو میرا تھا کمرہ، جو ایک وہ کمرہ جو ہے وہ ایک مختصر سا گوشہ بنے گا میری ذاتی کتابوں کا۔ اچھا، اب اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے خود کے پاس؟ مبالغہ لاکھوں کتابیں جو ہے وہ اس وقت میرے پاس ہیں، پوری لاکھوں کتابیں؟ لاکھوں کتابیں۔ مجھے جان کا وہ شعر یاد آ گیا، میرے کمرے کو دیکھنے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نہ ستائش کی تمنا، نہ مجھے خطرہ غم، نہ کسی واہ کی خواہش، نہ کسی آہ کا غم، میں ہوں اس گوشہ تنہائی کا رہنے والا کہ جہاں چند کتابیں ہیں دوات اور قلم۔ کیا بات ہے۔ ایک شعر اور جان کا ہی یاد آ رہا ہے، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، اس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔ جو کتاب دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ کتابوں میں
محب بھی ہوتا ہے، عشق بھی ہوتا ہے. سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، واہ. رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، کتاب سے خیر بہتر. الجلیسی الکتاب، سب سے عمدہ ہم نشین جو ہے وہ کتاب ہے، اور کتابوں کے اندر جو لذت، جو ذوق، جو سکون نصیب ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا کتاب سے محبت کرنے والے کو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پڑھے جا رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہوں، پڑھے جا. کیا وہ مصرع ثانی ہے ایک شعر کا، مجھے یاد آ گیا. بہت خوب. اچھا دوسرا یہ کہ ظاہر اب ذخیرہ ہے، اور ہم نے آپ کو پایا بھی ویسا ہی، آپ کے قول کا مصداق پایا کہ ظاہر ہے کتب کا ذخیرہ ہی اتنی نالج کسی میں پیدا کر سکتا ہے. انسان کتاب دوست ہوتا تو تاریخ پہ گہری نظر ہوتی ہے، تحقیق اس کی مضبوط ہوتی ہے، مستند بات ہوتی ہے. دوسرا شعری جو ذوق ہے آپ کا، یہ بہت، میں آپ براہ راست ٹیلی ویژن پہ ناظرین کہتا ہوں، ایک بار پھر دہراتا ہوں، ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں تحدیث نعمت کے لیے بول رہا ہوں، اس میں کوئی کبر نہیں ہے، ایک شوق ہوتا ہے نا. میرا شوق ہے شعر و ادب، تو اس میں میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن بطور شعری ذوق کے میں اپنے جیسا بھی کسی کو محسوس نہیں کرتا کہ اس میں شعری ذوق اس طرح کا ہو، مزاج میرے والا ہو یا معیار میرے والا ہو انتخاب میں. لیکن آپ مجھ سے بلند سطح کا ذوق رکھتے ہیں بہت زیادہ. میں نے آپ کو ایسا پایا کہ مفتی حسن نوید نیاز صاحب کو کہ شعر و ادب میں برملاگر، ابھی ہم دونوں شروع ہو جائیں تو پورا پروگرام ختم ہو جائے گا. یہاں سے شعر جائے گا، وہاں سے شعر آئے گا، اور ایک بھی شعر، ایک بھی مصرع غیر معیاری نہیں ہوگا. اور محض آپ یوں نہ کہیے کہ اسلامک پوئٹری کی بات ہو رہی ہے. ایوری کائنڈ آف پوئٹری الحمدللہ، غزل ہو، قصیدہ ہو، نظم ہو، آزاد نظم ہو، مسدس ہو، مخمس ہو، قطع ہو، کچھ بھی ہو، یہ اس میں کمال کی ماشاءاللہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور کمال کا ان کا ایک انٹرسٹ ہے اس میں. تو حضرت یہ کہاں سے پیدا ہو؟ یہ تو آپ کتابیں پڑھتے رہے یا دیوان پڑھتے رہے؟ کچھ چیزیں جو ہے وہ جینیٹکلی بھی ہوتی ہیں. اچھا. ہمارے جو والد ماجد ہیں ان کو بہت زیادہ اشعار یاد ہیں، اور یہ ہم تینوں بھائیوں کے اندر ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں، اور تینوں بھائی ہی جو ہے وہ اشعار کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اشعار یاد ہیں. بس یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا ایج یوں بھی ہے اس کے اندر کہ باقی حضرات وہ سارے وہ اردو اور پنجابی وغیرہ تک محدود ہیں. میرا جو شعری ذخیرہ ہے اور ذوق ہے فارسی، عربی، فارسی، اردو، پنجابی، سرائکی، ان زبانوں پہ جو ہے وہ. اور اچھا آپ کا خطہ شعر کے حوالے سے نا، اردو شاعری کے حوالے سے اسپیشلی مشہور بھی بہت ہے. جی ایسا ہی ہے. وہ سارا جو نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب ہے، یہ سارا اس میں آج بھی میں کہتا ہوں زرخیز علاقہ، زرخیز علاقہ، اور اردو کو پالا پوسا ان لوگوں نے. زرخیز علاقہ شعر و ادب کی خدمت کے حوالے سے بہت خدمت کی ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ بطور عالم شعری شغف ہونا اکابرین میں پایا گیا ہے الحمدللہ، بڑا معیاری، اور ان کا ذوق اور ذوق سما بھی. یہ نہیں کہ محض کہتے تھے، سننے میں اچھا شعر ہو تو اس کی داد بھی مکمل صحت کے ساتھ دی جاتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ فہمی خود ایک کمال ہے. بالکل ایسا ہی، اور یہ کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے شعر فہمی. تو اس پہ میں آپ کو ایک اچھا شعر سناتا ہوں، پھر آپ ایک اچھا شعر سنائیے گا. اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں. ایک شعر آپ کی طرف سے آتا ہوں. ایک سب آگ ایک سب پانی، ہجر کی بات آپ نے. ایک سب آگ ایک سب پانی، دید و دل عذاب ہیں دونوں. ہائے ہائے، دید و دل دونوں جو ہے وہ عذاب ہے دونوں. آگ بن گیا، ایک پانی بن گیا. کیا بات ہے، کیا عجب. دل میں تیری محبت کی آگ لگی ہوئی ہے اور ہجر کی وجہ سے، اور وہ آنکھوں سے جو ہے آنسو ہے. کیا عجب اشک ہے، یہ آپ کی کیفیت اور میری کیفیت. کیا عجب اشک ہے جو آنکھ سے بہتا ہی نہیں، کیا عجب اشک ہے جو آنکھ سے بہتا ہی نہیں، سبز رکھتا ہے مجھے سوکھنے دیتا ہی نہیں. واہ. اب ہو نا حضرت کچھ اشک پہ ہو جائے. سب اشک ہے، وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا. پانی کے گھر میں. شاعر نے تو یوں کہا تھا، میں اس کو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہو یوں کہتا ہوں، وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، نفیس شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. پانی کے گھر میں رہتا ہے. واہ واہ واہ. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. اچھا خیر، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مدینہ طیبہ کی حاضری کا بھی ماشاءاللہ اعزاز نصیب ہوا. مدینہ طیبہ کئی مرتبہ حاضری کا شرف نصیب ہوا تقریباً. جب ایک صاحب علم مدینہ طیبہ جاتا ہے تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ جب ایک مفتی مدینہ طیبہ چلا جاتا ہے، وہ سب اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام. ہائے ہائے ہائے، سرما یہیں کی خاک تو سب اہل نظر کی ہے. ہائے ہائے. تو علم و دانش کے حاملین ہوں یا ارباب خرد ہوں یا اہل دل ہوں،
وہاں تو خیر وہ سب کا قبلہ و کعبہ ہے، حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی کیا بات ہے۔ مدینہ منورہ کی آپ نے بات کی، ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینہ منورہ کی حاضری سے پہلے میری ایک آنکھ میں تکلیف ہو گئی، تو میں نے بڑا ڈاکٹرز کو دکھایا، چیک کرایا، لیکن جو اریٹیٹنگ تھی، اریٹیشن بالکل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، دوا لی، ڈراپس لیے، سب وہ ایچنگ ہوتی ہے پھر برداشت نہیں ہوتی، بالکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ مدینہ شریف کی حاضری تھی، حاضر ہوا، حرمین طیبین کعبہ مشرف حاضر ہوا۔ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہوتے ہی وہاں کی آب و ہوا کی برکت سے میں بھول ہی گیا کہ میری آنکھ میں کچھ، ارے کیا کہنا، وہ دن اور آج کا دن اس آنکھ میں دارالشفا میں داخل ہو، کیا وہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے، ان کے آستانے سے۔ کیا بات، کیا بات، مختلف جو ہے نا کیفیات لوگوں نے رقم بند کی اپنے اپنے انداز سے، لیکن منور بدایونی صاحب نے کیا اچھی بات کی کہ کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، آئے ماشاءاللہ۔ دارالشفا یہ صرف تھا نا، یہ ظاہر ہے قریب سے بھی کہہ رہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ جو مائیں جو جانتی تھی یہاں کے حالات، وہ کہتے تھے اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، دوسرا راستہ اختیار کرو، بیماریاں ہوتے تھے لپیٹ لیں عالم علیہ السلام کے مبارک قدموں کی برکت اور پھر آپ کی دعا کی برکت۔ جب لوگوں نے آپ کو عرض کیا تھا تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہاں کا بخار جوحفہ منتقل کر دے، اور وہ وہاں سے ایسے غم و آلام دور ہوئے کہ آج تک مدینہ مدینہ ہے، مدینہ بلکہ مدینہ مدینہ امینہ ہے۔ آمین، اللہ بار بار مجھے اور آپ کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا حضرت، اس کے علاوہ شغل کیا ہے؟ تدریس ہے، شعر ہے، اس کے علاوہ کیا دلچسپ چیز؟ درس و تدریس سے تعلق ہے میرا اور دارالفتاح سے تعلق ہے۔ تقریباً اللہ کے فضل سے 20 برس ہو گئے مجھے تدریس کرتے ہوئے، ماشاءاللہ۔ اس میں سے جو ہے وہ 16 برس سے میں تخصص فی الفقہ پڑھا رہا ہوں، یعنی مفتی کورس، جو لوگ عالم بن جاتے ہیں اس کے بعد مفتی بنتے ہیں۔ 16 برس ہو گئے تخصص فی الفقہ پڑھاتے ہوئے، اور 17 برس ہو گئے دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے۔ شاگرد کتنے ہو چکے جی اب تک؟ شاگرد کتنے ہو چکے؟ شاگرد بلا مبالغہ ہزاروں میں ہیں، ارے ماشاءاللہ، بلا مبالغہ اتنے فارغ کر دیے بچے آپ نے ماشاءاللہ، جو آج بھی جو ہے وہ درس نظامی کی فراغت، وہ باقاعدہ انہوں نے تخصص فی الفقہ میرے ہی پاس کیا، جنہوں نے ذکر بھی کیا آج، اچھا ماشاءاللہ، جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اساتذہ، جی اللہ حافظ، وہ مطلب ایک تو ہوتا ہے احتراماً استاد کہنا، جی جی، ایک ہوتا ہے باقاعدہ استاد ہونا، فزیکل ٹیچر جو ہوتے ہیں، بالکل وہ جن کے ساتھ باقاعدہ پڑھا انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ پڑھا، تو اس طرح جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ تلامذہ ہیں، اور میں اپنے تلامذہ کو اکثر ایک بات سمجھاتا ہوں، آپ تو خود یو لگتے ہیں، آر لوکنگ کوائٹ ینگ، اور کیا چھوٹی بہت بچپنے سے ہی پڑھانا شروع کر دیا کہ آپ نے؟ بس میں جب جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو آخری جو سال تھے ان سالوں کے دوران جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اچھا، آپ کو دیکھ کر اور سن کر، اتنا وقت آپ کے ساتھ گزار کر آئی پرسنلی بلیو، گمان نہیں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اپنے عہد کے اور اپنے عہد طالب علمی کے بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے، ٹاپر ہوں گے آپ اپنے، ایسا ہی تھا یا آپ سے اوپر بھی کوئی بچہ تھا؟ ہر کلاس میں میں تقریباً فرسٹ آتا تھا۔ کیا بات ہے، ضرور آپ ہیں ہی فرسٹ کلاس۔ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی ایک تو ہے نا تعلیم کے ساتھ ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں، صحیح، ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا تھا، اور 3 سال میں نے اپنی اسکول لائف میں ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا بیت بازی میں، اور ارے بھائی وہ تو پیٹ کے اندر ڈیفینیٹلی، وہ تو بالکل بتانے کی بھی حاجت نہیں ہے، اور آج بھی بیت بازی آپ کا وہ جو اس عہد کا جو ایک شوق تھا۔ اور ایک ہمارے اسکول کے ٹیچر تھے جو کلاس ٹیچر تھے، ان کو بھی میں ٹریبیوٹ دینا جو ہے وہ اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سر ریاض احمد بھیروی صاحب جو ہے بہت اچھے استاد تھے، ان کا بھی جو ہے سر ریاض احمد بھیروی صاحب ہمارے کلاس ٹیچر تھے اسکول لائف میں، ان کا بھی ایک بڑا بنیادی کردار ہے مجھے اس معاملے میں بیک اپ کرنے میں، تشجیع میں، آگے بڑھانے میں، بیت بازی کی طرف اور یہ انگلش ڈیبیٹ کی طرف، ہم نصابی سرگرمیوں میں انہوں نے بہت جو ہے وہ۔ اچھا، ہم نصابی سرگرمیوں سے یاد آیا کہ کون سا کھیل تھا جو سب سے زیادہ پسند تھا؟ کرکٹ پسند تھا، اور ہم لوگ جو ہے وہ بیٹنگ کرتے تھے بالنگ؟ میں جو ہے وہ دونوں ہی کر لیتا تھا، آل راؤنڈر تھا۔ آپ کر سکیں گے اگر ابھی میچ رکھیں تو خیر ایک عرصہ ہو گیا، اب تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ میں بال کراؤں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کھیل پائیں گے؟ کھیل لیں گے، ویسے آپ تو کھیل بھی لیں گے اور جھیل بھی لیں گے۔ ہاں کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اچھا دوسرے بتائیے گا کہ بچپن کا وقت ہر ایک کا شرارتوں سے منسوب تو ہوتا ہی ہے، ایٹ لیسٹ بھرپور ہوتا ہے کسی کا۔ میں ماشاءاللہ میرا پورا اہل محلہ آج بھی چلے جائے، آپ میرا بہت پرانا محلہ ہے بسم اللہ ٹاؤن جہاں میری پیدائش، وہاں جا کے میرے بارے میں پرانے لوگوں سے پوچھ لیں کہ میں کس قدر شرارتی تھا، ایک لیول ہی اور نیکسٹ لیول تھا نا میں تو آپ بتائیے آپ نے بھی شرارتیں کی، کوئی ایسی شرارت جو آج تک یاد رہتی ہو
یا آپ کی یادداشت ویسی بہت مضبوط ہے؟ ویسے جو ہے وہ میں بچپن میں اتنا جو ہے وہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ شرارتیں کبھی کی ہی نہیں. اچھے والے بچے تھے آپ؟ ہلکی پھلکی شرارت تو جو ہے وہ بچے کرتے ہی ہیں, وہ شاید ہی کوئی بچہ ہو جو کوئی پھلکی بتا دیں حضرت. لیکن ویسے کوئی زیادہ رجحان جو ہے وہ اس طرح شرارت کی طرف یا وقت کے ضیاع کی طرف نہیں تھا. شروع سے میرا کتاب کا شوق, ایسے میں نے کہا نا نانا کا, تو میں بہت چھوٹا سا تھا تو نانا کی کتاب میں جیسے ہدایت بخشش ہے یہ, تو ابھی یہ ہدایت بخشش اس وقت میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے, لیکن جو ہے وہ حافظہ اچھا تھا, اللہ کے فضل یاد ہو جاتے تھے. یہی میرا علم تھا, الفاظ نہیں سمجھ سیم کتاب کے حوالے سے. یعنی جو ہے وہ اتنی چھوٹی عمر تھی اور وہ کھیلنے کی جو عمر ہے اس عمر میں جو ہے وہ ہدایت بخشش یا کتاب تھی احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی, تو وہ پیلے کاغذ اور اس پہ قیمت مجھے آج تک یاد ہے, وہ لکھا ہوتا تھا قیمت 3 آنا. 3 آنا قیمت جو ہے وہ کی صحت کی بات کر رہے ہیں آپ اس سے تو عمر کا عقدہ کھل رہا ہے. نہیں, وہ نانا کی لگ رہا ہے جو کتاب تھی اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا 3 اچھا, میں آپ نے جس کتاب ہدایت بخشش کی بات کی نا, میرے پرانے کچھ دوست ہیں جو بظاہر تو اس کے کانٹریکٹر بنے پھرتے تھے اس کتاب کے, ایسا نہیں ہے, یہ تو سب کے لیے فیض ہے. تو مجھے گھر سے ملا تھا, نہ کہ کسی سے, مجھے گھر سے ملا تھا یہ شوق. گھر میں والدہ پڑھتی تھی یہ کتاب الحمدللہ ہدایت بخشش, والد پڑھتے تھے, اور حضور خادم ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی سے یہ نصیب ہوا. تو بہت چھوٹی عمر جو میری کھیلنے کی عمر تھی, میں نے ہدایت بخشش آلموسٹ مجھے پوری یاد ہو گئی. الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے, بس میں پڑھتا رہتا تھا, یاد کرتا رہتا تھا. بہرحال ہمارا وقت ختم ہوا. میں جاتے جاتے آپ ہلکی یا پھلکی کسی ایک شرارت کا ذکر کرتے تھے تو ہم جو یاد رہی ہو کہ ہلکی پھلکی میں کرتا تھا اس طرح کی. اگر جو ہے وہ زیادہ رجحان ہوتا تو میں ضرور جو ہے وہ ذکر کرتا. میرا واقعی ایسا کوئی شرارت. اچھا, میرا بہت زیادہ تھا. میرے بڑے بھیا نا پڑھتے رہتے تھے, میں شرارتیں کرتا رہتا تھا. میں فرسٹ آتا تھا, وہ فیل ہو جاتے تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, باوجود شرارتوں کے جو ایک مطلب بہت کم وقت میں سلیبس یاد کر لیتا. شرارتوں میں تو آپ آج بھی فرسٹ ہیں. شکر الحمدللہ, فرسٹ کلاس ٹریولر ہوں میں اس میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اور مراتب کی بلندی عطا فرمائے. اور جاتے جاتے ایک لائن میں کوئی پیغام دے دیجئے اپنے دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, اور شکریہ آپ تشریف لائیں. میں اپنے جو ہے وہ طلبہ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, وہ یہاں کہہ دیتا ہوں, ان کو میں کبھی بھی سمجھاتا ہوں تو کہتا ہوں اصول نیازیہ 3 ہیں: اعتدال, فرق مراتب اور شوق تحقیق. بہت خوب. الاعتدال حلیت الرجال, بہت اچھی مراتب شخصیات میں, اعتقاد میں, نظریات میں, افعال میں, بیہیویئر میں, رویے میں, ہر چیز میں فرق مراتب ملوز رکھنا. بالکل ٹھیک. فرق مراتب نہ کنی زندگی کی, اور دوسرا شوق تحقیق. شوق تحقیق ہی آپ کو آگے بڑھائے گا علم کی دنیا میں, فن کی دنیا میں. بہت خوب. بس آپ کو میں جاتے جاتے خراج ایک شعر میں پیش کرتا ہوں محسن کے, اور رخصت ہو رہا ہوں. شاعر بھی ہوں, مصور بھی, فنکار بھی ہوں نازک سا کوئی پھول تو تلوار بھی ہوں. وہ اگر دوست غلط تو میں اسے ٹوکتا ہوں, حق پہ دشمن ہو تو دشمن کا طرف دار بھی ہوں. اور میرا انداز نصیر اہل جہاں سے ہے جدا, بے وفا بھی ہوں بہت اور وفادار بھی ہوں. مقطع نصیر صاحب کا پڑھ لیا میں نے. السلام علیکم ورحمۃ مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.